یہ حدیث درست نہیں ہے. علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس کو مجموع الزوائد میں ذکر کرتے ہیں. نمبر ہے 4774 اور انہوں نے اس کو منکر کر ڈالا ہے. یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. بہت سارے راوی ہیں اس کے اندر جن پر کلام ہے. حدیث نمبر 6 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دقت کے ساتھ سنیں، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا وہ شعبان شہری اور شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر امتی اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. لمبی حدیث ہے. اس حدیث کو دیکھیے، حدیث کہاں ہوئی. ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کی ہے. کتاب کیا ہے؟ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اپنی کتاب العالی المصنوعہ فی الحدیث الموضوعہ میں، جلد نمبر 2 صفحہ 46. اسی طریقے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر من الحدیث البشیر النذیر میں حدیث کا نمبر ہے 4411. اسی طریقے سے ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کو ذکر کیا تاریخ دمشق میں. علامہ غیلانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الفردوس بمعقول الخطاب میں ذکر کیا ہے. حدیث کا نمبر ہے 3276 انس بن مالک و عائشہ سے. اسی طریقے سے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا فتح الکبیر فی ذم الزیادۃ الی الجامع الصغیر میں ذکر کی ہے. حدیث کا نمبر ہے 6562. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں ذکر کی ہے جس کا نمبر ہے 510. اسی طریقے سے علامہ صغانی نے اپنی کتاب موضوعات میں ذکر کی ہے. ابو الفضل مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کی ہے. علامہ فتنی نے اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات میں ذکر کیا. ہندوستان کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جان لیں کہ علامہ فتنی جن کو کہتے ہیں یہ پٹنہ کے رہنے والے ہیں اور ایک کتاب تصنیف فرمائی انہوں نے جس کا نام ہے تذکرۃ الموضوعات. بہت بھاری کتاب ہے اور موضوع حدیثوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اس کے اندر. پٹنہ کے رہنے والے ہیں اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو 116 نمبر پر. تلخیص کتاب الموضوعات حافظ ذہبی کی حدیث نمبر 433 ہے. تنظیم الشریعہ المرفوعہ علی الحادث الشریعہ الموضوعہ ابن الراق کرانی کی کتاب ہے. حدیث کا نمبر 50. سارے لوگوں نے اپنے موضوع کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ موضوع ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ. اور فتویٰ اسٹیج گرم کرنے کے لیے، محفل کو گرمانے کے لیے اس طرح کی حدیثوں سے مدد لے کر کے ماہ شعبان کی فضیلت بیان. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑی گئی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بھی جامع صغیر میں اس پر لکھتے ہیں دعات، اور ان کا طریقہ ہے اپنی کتاب میں مقدمہ میں بیان کیا ہے انہوں نے کہ جب کسی حدیث پر میں لکھوں گا صح سواد اور ہا اس کا مطلب صحیح، اور جب کسی حدیث پر لکھوں گا ہا اس کا مطلب حدیث حسن ہے، اور جب کسی حدیث پر لکھوں گا دعات تو اس کا مطلب حدیث ضعیف ہے. اور اس حدیث پر انہوں نے علامت لگائی ہے دعات کی، یعنی علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی یہاں حدیث ضعیف ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد المجموعہ فی الحدیث الموضوعہ میں لکھتے ہیں صفحہ 4849 پہ اسے موضوع کر ڈالتے ہیں. اور علامہ فتنی رحمہ اللہ جن کا ذکر بھی میں نے کیا ہے کہتے ہیں فیہ حسام، ایک راوی حسام نام کا ہے، کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں. وہ ابو ہارون اس کے اندر راوی ہے متروک. کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات صفحہ 116 میں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس کو موضوع کر ڈالتے ہیں اللہ علیہ المصنوعہ فی الحدیث الموضوعہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 46. اتنے لوگوں، اتنے ائمہ کے اس تذکرہ کے باوجود ہندوستان پاکستان میں کتنے لوگ ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اس کو نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 7 ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان. دقت کے ساتھ اس حدیث کو سننے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض علماء نے اس کو قابل قبول بھی گردانا ہے. علامہ ناصر الدین البانی اللہ خود اس کو حسن گردانتے ہیں. دیکھیں حدیث کیا ہے پورے طور پر. اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان سمائے دنیا پہ آتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ، تو اپنی پوری مخلوق کو بخش دیتا ہے الا لمشرک و مشاہد، سوائے مشرک کو نہیں بخشتا ہے. اور مشاہد کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نہایہ فی غریب الحدیث میں کہا ہے مشاہد کے معنی ہوتے ہیں ظالم. اور بعض محدثین نے مشاہد کا معنی بتایا ہے جو بغض رکھتا ہے، یعنی مشرک کو
ظالم کو بغض رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس رات کو نہیں بخشتا، باقی سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو ضعیف یا صحیح گرداننے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ضعیف، اور جو ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے ولید بن مسلم، یہ مدلس ہے اور آنا کر کے روایت ہے۔ دوسرا راوی ہے عبداللہ بن لہیہ، یہ بھی راوی ضعیف گردانا جاتا ہے کیونکہ مدلس بھی تھا، آنا کر کے روایت کیا ہے، اور یہ مصر کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، لیکن ان کی کتابیں جل گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو اختلاف ہو گیا تھا۔ جب اپنی کتاب سے بیان کرتے تھے تو صحیح بیان کرتے تھے، جب زبانی بیان کرتے تھے تو صحیح بیان کرتے تھے، لیکن یہاں ان کا مدلس ہونا اگر ثابت ہے تو آنا کر کے روایت کی ہے انہوں نے، اور مولانا نے روایت جب یہ نہ کہے استاد شاگرد کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے ہمارے استاد نے، بس یہ کہے فلاں استاد سے، ایسے کہے فلاں استاد سے، یہ نہ کہے کہ ہم فلاں استاد نے ہم سے حدیث بیان کی ہے، تو اس میں کچھ گوشہ پایا جاتا ہے، گنجائش پائی جاتی ہے کہ کہے کہ فلاں سے ہم نے حدیث بیان کرنے کی کہاں بات کی ہے، ہم نے کہا فلاں سے۔ تو ولید بن مسلم اور عبداللہ بن لہیہ مدلس راوی ہیں، اور دونوں نے آنا کر کے روایت کی ہے۔ علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد میں کسی وجہ سے اس حدیث پر کلام کیا، اور اسی طریقے سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے ساتھی کہہ لیجیے، ہمسر کہہ لیجیے، اور انہیں کی طرح سے بہت بڑے عالم ہیں ابو اسحاق الحوینی، مصر کے عالم ہیں، اور نیٹ وغیرہ پہ ان کا پروگرام سلفی کٹر ہے، کٹر اہل حدیث ہیں، ان کا پروگرام آپ ضرور دیکھیں، اور بہت ہی موثق پروگرام الحمدللہ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کر ڈالا، لیکن علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم حسن گردانیں کہ قابل قبول ہے، کیا بات کہی گئی اس حدیث کے اندر؟ اس کو میں نے جب پروگرام نیٹ پہ پیش کیا تو جدہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ 15 شعبان کی رات میں یہ ضعیف ہے وہ ضعیف ہے، تو کیا ہم اس رات کو ایسے سو کر گزار دیں عام راتوں کی طرح، یا کیا کریں؟ کچھ تو بتائیے، آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ میں نے کہا کہ سب سے صحیح تر حدیث جو ہو یہی ہے، اس میں کسی خاص بات کا تذکرہ موجود ہے کچھ نہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر واقعی اس حدیث کو بیان کیا اور صحابہ کرام نے سنا، کسی نے پوچھا، پھر میں سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے 15 شعبان کی رات کو معمول کے مطابق عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی؟ آپ کہتے ہیں ہاں۔ آپ نے آخری پہر میں 11 رکعتیں نماز تہجد پڑھ لی؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے ذکر و اذکار کر لیا، مسلمان کی صفت ہے وہ بھی اسحار ہم یستغفرون کہ صبح کے وقت یہ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ نے کر لیا۔ اور پھر جب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو مسجد کی طرف آپ بھاگ کر کے جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا کر لی؟ آپ نے کہا ہاں۔ میں کہتا ہوں جو بھی فضیلت حاصل ہونے والی ہوگی 15 شعبان کی رات کو آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خالی 11 رکعت نہیں پڑھتے تھے، سال کے ہر رات کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ 15 شعبان کی رات کو بھی پڑھیے، جو بھی فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہوگی انشاءاللہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک حسن یا ضعیف حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے، اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو پچھلے پہر میں سمائے دنیا کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے نواز دوں، ہے کوئی اپنی کسی پریشانی کا حل طلب کرنے والا میں اسے اس کی پریشانی سے نجات دوں۔ تو بخاری کی حدیث جو کہ سب کے نزدیک صحیح ہے، تو آپ ہر رات کو پچھلے پہر میں کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ اور اس ضعیف یا حسن حدیث کو لے کر کے صرف 15 شعبان کی رات ہی کو آپ جاگنا چاہتے ہیں؟ سوال ہے۔ تو ہمیں آپ کو بتاتے خود یہ جاننا چاہیے کہ 15 شعبان کی رات کو اگر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے تو اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہوئی، ہر رات کو اللہ تعالیٰ پچھلے پہر میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے یہ۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ معمول کے مطابق جو نماز آپ پڑھتے ہیں رات کو آپ پڑھتے رہیے، آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ہزاری نماز پڑھتے ہیں لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، مسجدوں کو حکومت سے سزا دیں گے اور رات بھر ہزاری نماز پڑھیں گے۔ ہزاری نماز کی کیفیت جانتے ہیں کیا ہے؟ 100 رکعت نماز پڑھیے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے، تو 100 رکعت میں جب 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے آپ